بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طاہر ڈھنڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی ڈیجیٹل۔ سٹارٹ میں ہی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ کل ایک اتنا اہم فیصلہ، ایک اتنی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ سمجھنے والے جو ہیں وہ اس کو خوب سمجھ رہے ہیں، لیکن اس پہ میڈیا میں اس طرح سے نہ ریئیکشن آیا ہے، مطلب تقریباً عوامی نظر سے نکل ہی گئی ہے اور لوگ اور چیزوں میں گزر گئے۔ انفارمیشن کمیشن، جس میں 2 کمشنر ہیں، فواد ملک انفارمیشنل کمشنر اور زاہد عبداللہ یہ بھی انفارمیشنل کمشنر ہیں، اور ان کے چیف انفارمیشن کمشنر محمد اعظم۔ انفارمیشن کمیشن کی زاہد عبداللہ کے پاس، جو کہ ایک کمشنر ہیں، ان کے پاس کچھ لوگوں نے اپیل کی ہوئی تھی فار انفارمیشن، اس کا کل انہوں نے ایک فیصلہ دیا، اور فیصلہ بڑا عجیب ہے۔ لوگوں نے درخواست یہ کی ہوئی تھی کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں، ان کے اثاثہ جات، ان کی پرک اور پریولیجز، ان کی آمدنی، ان کی جائیدادیں، ان کے سپاؤس جو ہیں ان کی جائیدادیں، ان کی آمدنی، ان کے بچے اور اسی طرح لواحقین کے بارے میں انفارمیشن دی جائے۔ یہ درخواستیں مختلف جو ہیں، ان میں ایک پی ٹی آئی کی خاتون وزیر کی ایک بیٹی نے بھی درخواست دی ہوئی تھی، کافی مشہور ہیں وہ، اور لوگوں نے بھی دی ہوئی تھیں۔ تو ان تمام درخواستوں کو کمیشن نے کلب ٹوگیدر کر کے فیصلہ تھا جو کل انہوں نے سنا دیا، اور یہ حکم دیا ہے منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کو کہ یہ انفارمیشن پرووائڈ کی جائے۔ اب یہ ایک بڑا اہم فیصلہ ہے، اور یہ کس طرح اہم ہے اور آگے آنے والے دنوں میں اب آگے کیا ہونے لگا ہے، میں آپ کو یہ تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں۔ قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ وہ انفارمیشن جو کہ ایف بی آر کی رپورٹ میں دی گئی ہے، اس کو آپ پبلک نہیں کر سکتے، نہ ہی اس کا ذکر کر سکتے ہیں، اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی چیز مانگ سکتا ہے۔ اور لیکن ایک چیز کو نگلیکٹ کر دیا گیا ہے کہ اس رپورٹ کے اندر جو فیکٹس ہیں، کیا وہ ریئل ہیں، یعنی کہ یا وہ نئے فیکٹس ہیں کہ نہیں۔ وہ فیکٹس تو اپنی جگہ، فار ایگزامپل اگر اس میں قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں یہ پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی مس اپروپریشن کی بھی ہے، تو کیا پھر بھی کوئی انفارمیشن آپ نہیں مانگ سکتے؟ لیکن کیونکہ حکم ہے اس لیے آپ نہیں مانگ سکتے، اور وہاں پہ وہ معاملہ رکا ہوا ہے، چاہے نئے فیکٹس سامنے آئے ہوں۔ تو یہ انفارمیشن کمیشن نے ایک فیصلہ کیا ہے، اور یہ فیصلہ ہے کہ ججوں کے جو اثاثہ جات ہیں وہ دیے جائیں، اور وہ نئے فیکٹس اب ظاہر ہے اس رپورٹ میں بھی ہیں اور وہ اس سے بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ تو اس پہ کیوں وہ والا فیصلہ سپریم کورٹ کا جو ہے وہ صادر نہیں ہوتا، میں آپ کو اس فیصلے کی پیرا 21 میں سے 21ویں پوائنٹ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ کمشنر جنہوں نے لکھا ہے، وہ کمیشن اپنے بارے میں کہتا ہے، انفارمیشن کمیشن اپنے بارے میں کہہ رہا ہے، دس کمیشن از آف دا ویو دیٹ دا ایکسرسائز آف کانسٹیٹیوشنل اینڈ اسٹیچوری رائٹ آف دا سٹیزنز in matters of public importance through the act is neither likely to nor designed to curtail independence of the superior judiciary. This commission also believes that exercise of constitutional right of access to information in matters of public importance through the act cannot be equated with the executive oversight of the superior judiciary. اعتراض یہ تھا کہ جوڈیشری کی انڈیپینڈنس ختم ہوتی ہے اگر ایگزیکٹو یعنی حکومت کی اوورسائٹ ہو جائے، ایف بی آر ہے جیسے، اس کی اوورسائٹ ہو جائے، لیکن یہ ادارہ جو ہے ایک کانسٹیٹیوشنل اسٹیچوری باڈی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین پاکستان میں آئین سے تو کوئی بڑا نہیں ہے، نہ سپریم کورٹ، نہ فوج، نہ کوئی بھی نہیں بڑا۔ ہمارے درمیان ایک ساورن ایگریمنٹ ہے اس ملک میں کہ آئین جو ہے ایک عمرانی معاہدہ ہے، کہ آئین میں یہ کہا گیا ہے کہ آئین میں کچھ حقوق دیے گئے۔ ایک حق یہ ہے کہ ایکسیس ٹو انفارمیشن،
کہ پاکستان کے سٹیزن جو ہیں ان کا یہ رائٹ ہے کہ ایکسیس ٹو ان کو انفارمیشن کوئی بھی مانگے، حکومت کیسے چل رہی ہے، کہ جو پبلک امپورٹنس کی چیزیں ہیں، کیونکہ یہ ان کا ملک ہے، اس کے بارے میں انفارمیشن یہ ان کا رائٹ ہے۔ اب وہ رائٹ کو ایکسرسائز کرنے کے لیے کوئی اس کے لیے آگے کوئی انفراسٹرکچر ہوتا ہے، تو جوڈیشل انفراسٹرکچر کے بنانے کے لیے ایک اسٹیچوری باڈی بنائی گئی ہے جس کا نام ہے انفارمیشن کمیشن۔ اب یہ انفارمیشن کمیشن کا جو حکم ہے یہ ایک طرح سے عدالت کے حکم کی طرح ہے، اور ان کو اور اس کو کوئی بھی، میں سمجھتا ہوں ابھی آئی ڈونٹ نو کہ اگر ریٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یا آئینی سپریم کی یہ باڈی ٹھیک نہیں ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ابھی تک میں نہیں سمجھتا کہ اس کو آگے کوئی روک سکتا ہے۔ یہ انفارمیشن پبلک انہوں نے کیا کرو، اور یہ انفارمیشن پبلک کرنی پڑے گی۔ اب سپریم کورٹ کے بہت سے جج ہیں یا جن کے بارے میں انفارمیشن جو ہے وہ پبلک ہو جائے گی۔ فار ایگزامپل قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں کچھ جج ایسے تھے جنہوں نے حکم دیا جو خود سپریم جوڈیشل کونسل کے آگے جواب دے تھے، اور ان پہ کیس چل رہے تھے، اور ان کے اثاثہ جات کے بارے میں کیا ہوا یا انہوں نے کیسے بنائے۔ تو کرپشن جو ہے اس کو ظاہر ہے جوڈیشری میں سے بھی ویڈ آؤٹ کیا جانا چاہیے، اور وہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ اگر انفارمیشن ہو۔ اب یہ حکومت نہیں مانگ رہی، ایک عام سٹیزن مانگ رہا ہے جو کہ آئین کا گارنٹی۔ اب اگر کوئی کورٹ اس کو روکتی ہے تو یہ آئین کے دیے ہوئے حقوق کے ساتھ ایک طرح سے اس سے روکنے کے مترادف ہو سکتا ہے۔ آئی ڈونٹ نو، اس کو سپریم کورٹ کے آئین کی تشریح کرنے کے لیے سپریم کورٹ موجود ہے، وہ کس طرح تشریح کرتی ہے اس کی، یہ ان پہ ہے، لیکن اب یہ فل پبلک اوور سائٹ میں اس کی تشریح ہوگی۔ اگر اس سے سپریم کورٹ روک دیتی ہے تو اوور سائٹ ہوگی۔ اب کیا ہوگا اس سے ایک نیریٹو بلٹ ہونا شروع ہو جائے گا، اور کسی بھی شخص کو جو انصاف کے قانون، جیسے ہم نے لاہور میں دیکھا وہ بیل ہونے کا، اور سپریم کورٹ نے کہا کہ غلط ہوئی ہے، سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ وہ غلط ہے، کوئی ایگزامپل نہیں ہے کسی کے لیے شہباز شریف کی، نہ جو رسپونڈنٹ ہے اسے ٹائم دیا گیا وغیرہ وغیرہ۔ اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ جو عدالت تھی جس نے یہ بیل دی وہ باعث تھی، اور باعث ہونے کا مطلب ہے کہ میلف آئی ڈی ہے، یہ میلف آئی ڈی بڑا سخت لفظ ہوتا ہے قانون کی زبان میں۔ اب انہوں نے یہ ڈیٹیل سے نہیں کہا، لیکن اس کا آگے سے ترجمہ یہی ہوتا ہے۔ تو یہ آرڈر وہ ہے کہ جو اب جرنیلوں کے بھی مانگ سکتے ہیں آپ اثاثہ جات، کہ آپ دیں کہ فلاں جرنیل کے کیا اثاثے ہیں، جائیں دینے پڑیں گے اگر یہ ہیں۔ مطلب نوبڈی اس کا، فوج نے تو یہ مجھے ذاتی طور پہ معلوم ہے کہ کچھ دیر سے پریپریشن ہو رہی تھی، ایک کرپٹ جرنیل کو ابھی حال ہی میں ریٹائر کیا گیا، مجھے نام نہیں پتہ ان کا، بٹ کیا گیا، یہ مجھے پتہ لگا ہے۔ فوج نے خود اندرونی طور پہ ریٹائر کیا، اور کرپشن کے خلاف بڑی اسٹرکٹ ڈرائیو ہے، کیونکہ آگے ظاہر ہتھیار خریدنے ہوتے ہیں، پیسہ انوالو ہوتا ہے، اور فوج اگر کرپشن میں پڑ جائے تو فوج نے اپنی جو پریننگ اینڈ پروننگ ہے وہ تھوڑی سی کی ہے کافی عرصہ پہلے سے، تو اس لیے لگتا ہے کہ فوج تو آرم فورسز تو ریڈی ہے۔ جو کرپشن کے سکینڈل آ رہے ہیں ابھی، یہ این سی او سی میں ہم نے سنا تھا کہ کرپشن کا آیا، وہ کہاں ہیں وہ جو بیٹھے ہوئے تھے، ہی از نو ویئر، ان کو ہٹا دیا گیا، اور ہم نے اور بھی یہ چیزیں دیکھی۔ تو فوج بھی تیار ہے اس کے لیے کرنے کے لیے۔ جوڈیشری، سپیریئر جوڈیشری اور فوج، اب لگتا ہے کہ یہ آگے چل کے پاکستان جو ہے اب یہ دو ٹانگوں پہ کھڑا ہو رہا ہے ایک ٹانگ کی بجائے، اور یہ جو میز ہے یا یہ جو ٹرائی پاٹ ہے، اس کو تیسری ٹانگ ایگزیکٹو کی تو بڑی لولی لنگڑی سی ہے، ابھی کمزور ہے، بیچ میں گھسے ہوتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز، تو وہ جو قانون کی حکمرانی ہے اس کا سفر تیزی سے آگے چل رہا ہے، اور اس میں عوام شامل ہو رہے ہیں۔ اب یہ اچھی بات بھی ہے، لیکن آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے اٹس اے لینڈ مارک ڈیسیژن، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا کمیشن ہے جسے اور لوگوں نے اس پہ توجہ بھی نہیں دی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ ایک دفعہ پھر میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے پروگرام کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔